تو اٹس ویری ایزی، 8-10 لاکھ کمانا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ان کے پاس تب گاڑیاں تھیں، تو میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. تو میں اپنے والد صاحب کی سائیکل لے کے میں چکر لگانا اور خوش ہوں، اور الحمدللہ کیونکہ یہ چیزیں بھی مجھے میری مدر کی طرف سے ملی. ماں کی گود جو ہے سب سے بڑی درسگاہ ہوتی جی ہے. جی تو بالکل. آپ نے یہاں تک جو پہنچے، آپ کی کامیابی کا راز جو ہے آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ ہیں بزنس کا. ان کا کھانے پینے کا کام تھا، اور وہ میرے گھر کے بالکل ساتھ دیوار پہ وہ ایک پھٹا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے وہ نان ٹکی وغیرہ بیچتے تھے. میں نے آفس سے آنا، آ کے پھر میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتا تھا، میں ہیلپ آؤٹ کرتا تھا. تو میں دیکھتا تھا محنت کیا ہے. والد صاحب کو تو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ انہوں نے اتنی محنت کر دی ہے، لیکن اللہ نے ان کو نعوذ باللہ ریوارڈ نہیں دیا. تو وہ دنیا سے تو چلے گئے، لیکن ریوارڈ یو کین سی ٹیئرز ان مائی آئیز. الحمدللہ. تو بہت اچھا لگتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے. دیٹس اٹ سیریسلی. آپ کی اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی، اور اس وقت میرے ساتھ مہرما مارکیٹ کے سی ای او میرا مارکیٹنگ. آصف شکور. وہ میں السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی، اور اس وقت میرے ساتھ مہرما مارکیٹ کے سی ای او آصف شکور ہمارے ساتھ موجود ہے. انہوں نے 16 سال کی عمر میں جو ہے اپنی کامیابیوں کا سفر جو ہے اس کا آغاز کیا، اور آج یہ کتنے کامیاب ہیں انہی سے جانتے ہیں. 15 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے محنت اور بہت ساری اسٹرگل جو ہے اس کا آغاز کیا، اور آج جو ہے یہ منتھلی جو ہے 10 سے 12 لاکھ روپیہ جو ہے کما رہے ہیں. یہ کس طرح کما رہے ہیں اتنے جو ہے کامیاب، یہ کیسے ہوئے، انہی سے ان کی کہانی جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے 16 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہے اسکول گوئنگ ہوتا ہے اور وہ مارکیٹنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو آپ نے کس طرح یہ سفر کا آغاز کیا اور آج آپ ایک ماشاء اللہ ایک بزنس ٹائکون بنے ہوئے ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ فار آل آف یو. آپ لوگ یہاں پہ آئے، آپ کو بہت شکریہ. یہ بزنس میں کیونکہ والد صاحب میرے جو تھے وہ بزنس کرتے تھے، وہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تھا ان کا، اس کو میں رن کرتے ہوئے دیکھتا بھی تھا اپنے والد صاحب کو، اور خود بھی میں کرتا تھا، میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی بزنس کرنا ہے، لیکن اس سفر کو طے کرنے کے لیے میں نے بہت سی جابس کی، میں نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی، بہت سے سیکٹر میں نے کام کیا کہ مجھے اس سیکٹر میں کام کرنا چاہیے، میں اس میں سکسیزفل ہو سکتا ہوں. تو بہت سے کام کرتے کرتے میں ریئل اسٹیٹ جو ہے اس سیکٹر میں آیا. تو اس کے علاوہ آپ کے سوشل ورک عوام کی خدمات کے لیے کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی کوشش ہوتی ہے. پہلے تو میں اپنی فیملی سے سٹارٹ کرتا ہوں، اپنے گھر سے شروع. کہتے ہیں مدر ٹیریسا کی ایک کوٹ ہے، اف یو وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ تو اسٹارٹ فرام یور ہاؤس. تو میری کوشش ہے کہ پہلے میں اپنے گھر سے شروع کروں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہوں. بہت سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں، اور الحمدللہ کیونکہ یہ چیزیں بھی مجھے میری مدر کی طرف سے ملیں. ان کو کوئی بھی کچھ بھی کہتا تھا کہ مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، میری فلاں بیٹی کی شادی ہے، اس بچے کو جاب چاہیے، تو وہ چلی جاتی تھیں ساتھ. تو پیپل آر وٹنس آف دیٹ کہ وہ نکل جاتی نہیں کرتی. تو اسی چیز کو میں نے فالو کرتے ہوئے بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ میں بھی کر رہا ہوں، اور وہ میں نے آپ کو جیسے کوٹ کیا کہ میں اپنے گھر سے شروع کیا. پھر میں اپنے آفس میں دیکھتا ہوں، میرے آفس میں جو نیڈی ہیں ان کو کس طرح میں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ وہ ایک بندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک فیملی ہے. تو پورا خاندان ہے. تو فیملی کو اس نے کیسے سارا ہر چیز کو ریٹین کرنا ہے، تو وہ ہے. اس کے علاوہ ایک دو اور بھی کام ہیں میرے ایریے میں ہے. جیسے میرے ایریے میں ایک قبرستان ہے، اس کا جو ہے جناز کا، اس کو میں مینٹین کرتا ہوں الحمدللہ. اس کو پینٹ کروانا، اس کی ریپیئرنگ. بہت سی قبریں ہوتی ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے اس کو میں ریپیئر کرواؤں. اور بہت سی ایسے کام ہیں جو کہ پتہ نہیں نیکی نہ ضائع ہو جائے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ڈو اٹ واٹ ایز مچ ایز یو کین. اتنی کم عمری میں ایک بزنس ٹائکون کا لقب جو ہے آپ کے نام کے ساتھ لگ گیا ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ یو کین سی ٹیئرز ان مائی آئیز. الحمدللہ. تو بہت اچھا لگتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے. دیٹس اٹ سیریسلی. تو آپ کی والدہ جو ہیں وہ، کیونکہ اولاد جو ہے اپنے گھر سے سیکھتی ہے، اپنی والدہ سے سیکھتی ہے، اور ماں کی گود جو ہے سب سے بڑی درسگاہ ہوتی جی ہے. جی تو بالکل. آپ نے یہاں تک جو پہنچے، آپ کی کامیابی کا راز جو ہے آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ ہے، تو وہ کیا کیا سوشل ورک کرتی تھی، اور ان کی سب سے خاص بات جو انہوں نے آپ کو ہدایت کی ہو، آج بھی آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ میرے جو پیرنٹس تھے، میری مدر، میرے والد صاحب، وہ یہی کہتے تھے کہ آپ نے چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، کہ یہ میں گاڑی لے لوں، میں یہ بائک لے لوں، میں یہ گھر لے لوں، میں یہ موبائل لے لوں. آپ نے صرف فوکس کرنا ہے اپنے کام پہ.
اس کے ساتھ آپ نے لائلٹی کے ساتھ کام کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی کوٹ کیا تھا اسٹارٹنگ میں کہ میرے والد صاحب بھی ایک چھوٹا سا بزنس کرتے تھے, تو شروع سے ہی میں ان کو دیکھتا تھا کہ یہ بزنس کر رہے ہیں. وہ بھی ہیلپ کرتے تھے, اور وہ اس میں آپ بلیو کریں گے کہ میرے فرینڈ آتے تھے, ان کو میں کھانا کھلانا, میں بل نہیں پے کرتے تھے, وہ بھی نہیں پے کرتے تھے, تو میرے والد صاحب نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا تھا. تو اسی طرح ان ہی کا کیا بزنس تھا؟ ان کا کھانے پینے کا کام تھا, اور وہ میرے گھر کے بالکل ساتھ دیوار پہ وہ ایک پھٹا تھا, وہاں پہ بیٹھ کے وہ نان ٹکی وغیرہ بیچتے تھے. میں نے آفس سے آ کے پھر میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتا تھا, میں ہیلپ آؤٹ کرتا تھا, تو میں دیکھتا تھا محنت کیا ہے. تو میں یہ بھی چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ میرا ایک میسیج ہے ان لوگوں کو, جتنے بھی لوگ اس وقت یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. میسیج یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ انہوں نے اتنی محنت کر دی ہے, لیکن اللہ نے ان کو نعوذ باللہ ریوارڈ نہیں دیا. تو وہ دنیا سے تو چلے گئے, لیکن ریوارڈ وہ ریوارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل میں انہیں دیا ہے، اور آج جو کام وہ کرتے تھے، جو ان کی والدہ کرتی تھی، آج آپ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی محنت مدد کرتے ہیں. نیڈی پرسن جو بھی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. تو یہی جو ہے آپ کی کامیابی کا راز ہے. تو جس طرح سیاسی بندوں کے ساتھ جو ریئل اسٹیٹ کے بندے ہوتے ہیں، ان کا کافی تھوڑی وابستگیاں ہوتی ہیں. تو آپ کن سیاسی شخصیت کو جو ہے پسند کرتے ہیں؟ کن کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے؟ پچھلے کوئی 20-25 سال سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے جو مدر ہیں وہ بہت زیادہ, میری سسٹر ایک ہے ان کا نام سائرہ ہے, وہ بھی بہت زیادہ مطلب لائک کرتی ہیں مریم نواز کو, اور ہمارا بہت زیادہ ان کے ساتھ آنا جانا اور ملنا جلنا تھا. اور میری مدر بہت زیادہ سوشل ورکر اس لیے تھی کہ کوئی بھی کسی کو کوئی کام ہوتا تھا تو وہ فوری طور پہ ان کو انفارم کرتی تھی کہ یہ کام آپ لوگوں نے کروانا ہے. تو نواز شریف صاحب ان کو بہت زیادہ کرتے تھے سپورٹ, لیکن میں عمران خان صاحب کو. تو اس بات پہ آپ نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اب وہ کچھ اور دور تھا, اب کچھ اور دور ہے. تو ہم بہت زیادہ پرابلم فیس کر چکے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے, تو میں اب نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ پرابلم فیس کریں. تو اچھا، یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ شاید یہ جھوٹ ہے. اتنی مہنگائی میں ایک بندہ جو ہے منتھلی 12 سے 10 لاکھ کما رہا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ الحمد للہ اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کے پاس جتنا بڑا سرکل ہوگا, جتنی آپ کے پاس پراپر ٹیم ہوگی کام کرنے والے, جتنے لوگ سنسیئر ہوں گے, اس میں یو ول میک منی. آپ کے ساتھ ٹیم بھی کام کرتی ہے. جب آپ ان کو انسینٹیو اچھا دیں گے, اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے پروفٹ ہوا ہے, اگر میں 50,000 روپے ان کو دوں گا تو آپ کی سیلز اور جنریٹ ہوں گے. تو اٹس ویری ایزی, 8-10 لاکھ کمانا, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے والد اتنے انہوں نے اسٹرگل کی، اور آپ بھی جو ہے اسکول سے آتے تھے، ساتھ ہی ان کے ساتھ مدد کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، اور جس طرح وہ نان ٹکی اور جس طرح کھانا وغیرہ لگاتے تھے، تو آپ نے اس وقت کبھی سوچا تھا کہ آپ ایک بزنس ٹائکون، ایک بڑے بزنس مین بن جائیں گے اور اس طرح لوگوں کی مدد کریں گے؟ ایگزیکٹلی میرے مائنڈ میں یہ چیزیں تھیں, کیونکہ میں نے میٹرک کے جیسے جی. جی بالکل, یہ میرے مائنڈ میں یہ چیزیں تھیں کہ جب میں نے میٹرک کے پیپر دیے, تھوڑا سا میں میچور ہوا, مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا کیسے لائف گزرتی ہے, اور لائف کو آگے کیسے چلانا ہے. کیونکہ میرا جو سراؤنڈنگ تھا وہ بہت زیادہ امیر تھے, میرے جو فرینڈ سرکل تھا ان کے پاس تب گاڑیاں تھیں, تو میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. تو میں اپنے والد صاحب کی سائیکل لے کے میں چکر لگانا اور خوش ہونا, مطلب اس کو انجوائے کرنا. تو بالکل یہ مائنڈ میں تھا کہ میں ایک دن کچھ کروں گا اور کچھ بنوں گا, اور سپورٹ کروں گا اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں میں, اور اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کروں گا. تو ایگزیکٹلی یہ چیزیں مائنڈ میں تھیں, بالکل تھیں. میں نے گول سیٹ کی ہے لائف میں کہ مجھے یہ چیزیں کرنی ہے, اس سال مجھے یہ کرنا ہے, اس سال یہ کرنا ہے. اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, میرے پیرنٹس کی دعاؤں سے, بہن بھائیوں کی دعاؤں سے وہ ساری چیزیں میں اچیو کر چکا ہوں الحمد للہ. سو فار گوئنگ سو گڈ الحمد للہ. یہ کتنے سالوں میں آپ نے اچیو کی یہ چیزیں؟ یہ 20 سال, 20 20 سال کی ایئرس, عمر یس. میں. میں نے 2001 میں میں نے میٹرک کے پیپر دیے, اس کے بعد پھر میں باہر نکل چکا تھا کام کرنے کے لیے. تو وہ لوگ جو نوجوان نسل ہیں جنہیں راستہ نہیں پتہ کہ وہ کس طرف جائیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو وہ ڈیفائن یور سیلف کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے. میری نظر میں میرا یہ بلیو ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ڈگری کی ضرورت ہے. آپ کو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, مجھے نہیں لگتا. میرا یہ بلیو ہے کہ اگر آپ نے اپنی لائف میں گول سیٹ کیے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں اور میں نے یہ اچیو کرنے ہیں, تو یس یو کین ڈو اٹ, بالکل کر سکتے ہیں. تو میرا یہ میسیج ہے جتنے بھی لوگ اس وقت اور جی میرا یہ میسیج ہے جتنے بھی لوگ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ سب کا پہلے تو سب سے بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ اپنی جو گولز ہیں اس کو آپ پہلے فوکس کریں کہ میں نے کرنا کیا ہے, میرا لائف میں, میرا زندگی میں مقصد کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کیوں کرنا ہے یہ سب چیزیں. تو پھر آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے, ایگزیکٹلی. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے اور میں نماز کے لیے اپنی نماز نکلوں تو وہ نماز تو نہیں ہوگی. تو ڈیفائن یور قبلہ, اپنا جو قبلہ ہے اس کو درست کریں.
یو ول اچیو یور گولس وٹ ایور. آپ ہیلی کاپٹر بھی اگر سوچتے ہیں آپ نے لینا ہے تو یو کین بائی اٹ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, ایوری تھنگ از پاسبل. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو ناظرین, آپ نے آصف شکور صاحب کی باتیں سنی, ان کی اسٹرگل سنی کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے جو ہے آج یہاں تک پہنچے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ رابعہ علی کو اجازت دیں. ہمارے چینل اردو 5 کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.